لیے کہ حسن سلوک سے، اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے معاشرے اور سماج میں خوشگوار تعلقات بنتے ہیں، اچھا ماحول بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے راستے کھولتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور سچا واقعہ ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کی شادی ہو گئی تھی، بیوی سے بنی نہیں بنی، تو انہوں نے خسر صاحب کو بلایا، سسر صاحب کو، کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ ہے، بن نہیں رہی ہے، تو آپ بتائیے کیا کریں۔ خسر نے کہا کہ نہیں بن رہی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ یعنی اچھے انداز سے آپس میں طے ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی۔ اس کے بعد اپنا سامان اٹھا کر جہاں ان کی ڈیوٹی تھی وہاں چلے گئے۔ عدت مہینہ گزرنے کے بعد وہ واپس آئے، اور واپس گھر میں آ کر کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے تم اگر لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، کیونکہ اب تو جدا ہو چکی ہے نا، کہا کہ جو کچھ لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ۔ اس کا خسر لڑکی کا باپ بھی وہی تھا، عدت کے دوران اس مکان میں تھا۔ اس اللہ کی بندی نے کیا کہ گھر میں ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ سمیٹ کے لے کے چلی گئی۔ اور خسر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں سب کہ مولوی صاحب کچھ بول بھی نہیں رہے، بہرحال وہ لے گئی، سب سمیٹ لیا۔ تو رخصت ہوتے وقت، جدا ہوتے وقت خسر صاحب نے کہا ہفتہ 10 دن کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کر لینا۔ وہ مولوی صاحب ملاقات کرنے گئے تو کہا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ اور پھر اس سے نکاح بھی ہو گیا اور بہت اچھی گزری دونوں کے درمیان۔ اب مولوی صاحب نے حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ جو کچھ تم لے جانا چاہو لے جاؤ۔ اس سے وہ اس کا دل جیت لیا، سسر صاحب کا، تو چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جدا بھی ہو نا، لا تنسوا الفضل بینکم، اچھے انداز سے جدا ہو، حسن سلوک کر لو، عورت کو کچھ دے دو، اللہ نے دیا ہے تو اس کو بخش دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ بہترین بدلہ دے گا، جیسے مولوی صاحب کو دے دیا بہترین بدلہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 سے کر رہے ہیں۔ طلاق، عدت، وفات وغیرہ کے مسائل چل رہے ہیں۔ 2-3 رکوع پیچھے گزر چکے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ مسائل ہیں جو آخری رکوع ہے اس سلسلے کا مسائل۔ پچھلی جو آیت آئی تھی اس میں جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ آزاد ہے، جو کچھ اپنی ذات کے سلسلے میں وہ فیصلہ لے تو اس کو اختیار ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے، عدت میں ہے، تو عدت کے دوران آپ اس سے نکاح کی بات نہیں کر سکتے۔ صاف طور پر، واضح طور پر اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اشارے کنائے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اشارے کنائے کی بات کیسے ہوگی؟ جیسے اس عورت کے اندر چند خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کا تذکرہ کر کے اس طور پر کہے کہ میرے بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے اگر مجھے ایسی ایسی عورت مل جائے، یہ اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے۔ یا یہ کہ تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، کردار بہت اچھے ہیں، خوش نصیب لوگوں کو تمہاری جیسی عورتیں ملتی ہے، اس طرح کی بات، جس سے یہ پیغام جائے کہ عدت گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ مجھ سے نکاح کر لے، تو وہ کسی اور کے لیے فیصلہ نہ کرے۔ اشارہ کنائے میں یہ بات ہوتی ہے۔ صاف طور پر قول و قرار کر لینا، آپس میں پکی بات کر لینا کہ تم عدت گزار لو، میں تم سے شادی کر لوں گا یا مجھ سے شادی کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، یوں کہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک بزرگ شخصیت، سید خاندان میں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، حضرت امام باقر۔ ان کے ایک فرزند بیٹے تھے،
ایک عورت عدت گزار رہی تھی، تو وہ ان کے فرزند اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے نسبت ہے، تعلق ہے خاندانی، وہ تم جانتی ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا جو رشتہ ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے، اور لوگوں کے درمیان، سماج میں، معاشرے میں میرا جو اسٹیٹس ہے، مقام، حیثیت ہے، اس سے بھی تم واقف ہو۔ یہ جملے کہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، میں تو عدت گزار رہی ہو، تو مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کون سی نکاح کی بات کی، میں تو اپنے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں میرا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اشارے کے نائے میں بات کر رہے تھے کہ بھائی عدت گزارنے کے بعد کوئی اور فیصلہ مت کر لینا، میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے۔ تو اشارے کے نائے میں اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا دل کے اندر آپ لیے بیٹھے ہیں کہ بھائی فلاں عورت عدت گزار رہی ہے، مجھے نکاح کرنا ہے، عدت گزارنے کے بعد میں نکاح کر لوں گا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو گے، اس لیے کہ انسان کے دل میں، دماغ میں جب کوئی بات بیٹھ جاتی ہے نا تو گھما پھرا کر وہ زبان پر آئی جاتی ہے۔ تو صاف طور پر وعدہ مت کرو، قول و قرار مت کرو، ہاں اشارے کنائے میں بات کر دی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھی نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چپکے سے ان سے وعدہ مت لو، ہاں یہ کہ اچھی بات کہہ دو، مناسب بات کہہ دو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور پختہ اس سے نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو، پختہ بات اس سے مت کرو یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ دلوں کے رازوں کو، بھیدوں کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ آئندہ انسان کے دل اور دماغ میں کیا کیا خیال آئیں گے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، یہ اللہ کی صفت ہے، سینوں کے اندر انسان جو کچھ لیے پھر رہا ہے اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، جو احکام بتائے گئے ہیں، جو مسائل بتائے گئے ہیں اور جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر حکم کی خلاف ورزی کی، حکم کو توڑا، قانون شکنی کی، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، حلیم برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے، اللہ کے اندر تحمل ہے، برداشت ہے۔ اگر اللہ نے قانون کے خلاف کرنے پر پکڑ نہیں کی، ایک مرتبہ پکڑ نہیں ہوئی، تو یہ مت سمجھ لینا کہ اب پکڑ ہوگی نہیں، لاپرواہ مت ہو جانا، نڈر مت ہو جانا، بے خوف مت ہو جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پکڑ اس لیے اللہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ حلیم، وہ برداشت کرنے والا ہے، اس لیے اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ تو بڑا عجیب واقعہ ذہن میں آ گیا حلیم پر، اللہ کی برداشت پر۔ پچھلی قوموں کا ایک واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا کہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا، آیا نہیں تھا لیکن بس آنے والا تھا۔ اسی دوران عذاب آنے سے پہلے ایک عورت چولہے پر روٹی پکا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی ہوگی بیٹھ کے، روٹی پکانے والی تھی، بچے کو بھوک لگی تھی تو بچہ رو رہا تھا، ماں کو پریشان کر رہا تھا، تو اس ماں نے بچے کو پھسلاتے ہوئے، بہلاتے ہوئے کہا کہ بیٹا رو مت، جلد بازی مت کرو، پریشان مت کرو، اللہ حلیم ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ برداشت کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی حلیم ہے، تم بھی برداشت رکھو، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، اللہ حلیم ہے، تم بھی حلیم بن جاؤ۔ یہ جملہ کہا تو وقت کے نبی پر یہ وحی آئی کہ اے پیغمبر، قوم پر تو عذاب آنے والا تھا لیکن ایک بندی نے کہا اپنے بچے کو اللہ بھی حلیم ہے، تو بھی حلیم بن جا، اس لیے میں اپنے حلم سامنے لاتا ہوں، برداشت سامنے لاتا ہوں، عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں۔
اللہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن بے پرواہ مت ہو جانا کہ ایک گناہ پر پکڑ نہیں ہوئی تو بس کرتا ہی چلا جاؤں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا چلا جاؤں، نہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے میں کئی سچویشن ہوتی ہیں، کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ کہ نکاح ہو چکا تھا اور میاں بیوی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، ما لم تمسوهن، چھوا نہیں تھا، ملاپ نہیں ہوا تھا، اور مہر بھی متعین نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے مہر نکاح میں ضروری، مہر نکاح میں ضروری ہے، لازمی حصہ ہے، ضروری حصہ ہے، لیکن نکاح پڑھاتے وقت اس کا ذکر ہو یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں نکاح تو کروں گا، مہر نہیں دوں گا، تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ بعد میں دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انکار کر دے کہ مہر وہر کچھ نہیں دوں گا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوگا، لازمی حصہ ہے۔ اب نکاح تو ہو گیا، مہر متعین نہیں ہوا تھا، اور ملاپ سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، اس طرح شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بچپن میں نکاح ہو گیا، لڑکا لڑکی بڑے ہو گئے، کوئی معاملہ ہو گیا، مکلاوا نہیں ہوا ہے اور طلاق کی شکل پیش آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ اب جب جدائیگی ہو رہی ہے تو ان کو متاع دے دو، رخصتانہ دے دو، رخصتانہ فارغ کرنے کا کچھ نہ کچھ سامان دے دو۔ متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز۔ اب برتنے کی چیز کپڑا بھی ہے، زیور بھی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں جو برتنے میں آتی ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ گنجائش والے کی گنجائش کے اعتبار سے، تنگ دست کے اس کے اعتبار سے، کوئی فکس چیز متعین نہیں کی ہے، مقدار متعین نہیں کی ہے، کم سے کم مقدار یہ کہ پورا جوڑا دے دے، جوڑے میں کرتا پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، اوڑھنی اوڑھتی ہیں عورتیں، اور برقع یا بڑی چادر جس میں وہ اپنے جسم کو لپیٹ لے، اتنا تو دینا ہی دینا ہے، کم سے کم یہ ہے، رخصتی کے وقت یہ دے دے انسان۔ آج کل اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب تنگی کا زمانہ تھا تو یہ ایک کپڑا بھی بہت کچھ تھا، کم سے کم یہ، زیادہ سے زیادہ کتنا دے اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے، ہر ایک اپنی گنجائش کے اعتبار سے دے۔ دیکھیے کتنے بہترین احکام ہیں اسلام کے، رخصت ہو رہے ہیں، آپس میں جدا ہو رہے ہیں طلاق کی وجہ سے، تو بھی کہ رخصتانہ دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں کہ کتنا رخصتانہ دے، مختلف باتیں منقول ہیں، اس میں یہ ہے کہ ساتھ میں غلام دے دے، اس کو غلام باندیوں کا زمانہ تھا کہ خادم دے دے، وہ اس کے کام آئے گا۔ دوسرا مرتبہ یہ چاندی کا کچھ زیور دے دے، چاندی دے دے، اور تیسرا یہ کہ کچھ کپڑا لتا دے دے، یہ 3 مرتبے۔ اور خاندان رسول میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے بڑے بھائی، انہوں نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا، اور ملاپ سے پہلے ہی آپس میں طلاق ہو گیا، تو انہوں نے 10,000 درہم دیے اس کو۔ آج کل تو لڑائی ہوتی ہے نا، طلاق ہو گیا تو جو کچھ ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، سامان دے دیا، ہدیہ گفٹ دیا ہے، زیورات وغیرہ کی شکل میں 10,000 درہم دیے، بلکہ بعض روایت میں 20,000 درہم کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ متاع ہے، ان کو رخصتی کے وقت سامان دے دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار کی اس کی حیثیت کے حساب سے وہ دے، اور تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے۔ متاع بالمعروف، لیکن یہ دینا ضروری ہے مناسب طریقے پر۔ حقا علی المحسنین، جو نیکوکار ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان پر تو یہ ضروری بنتا ہے کہ دیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کبھی طلاق کی شکل یہ ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، لیکن مہر متعین ہو گیا تھا جب نکاح پڑھا گیا تھا۔ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے فریضہ متعین کر دیا تھا، یعنی مہر متعین کر دیا تھا، اب جدائیگی ہو گئی ہے۔ اب مہر جو ہوتا ہے نا، وہ عورت سے فائدہ اٹھانے کے بدلے ہوتا ہے، یا فائدہ تو اٹھا ہی نہیں گیا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مہر متعین ہوا تھا اس کا آدھا دینا پڑے گا۔
الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں. عورت کہہ دے مجھے ضرورت نہیں ہے مہر کی، تم سب واپس لے لو، جو متعین ہوا تھا پورا لے لو. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے یعنی شوہر، وہ معاف کر دے. وہ معاف کر، اس کے معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا مہر پھر بھی دے دے، کہ ملاپ تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی میں تجھے آدھا مہر دے دیتا ہوں یا پورا ہی دے دیتا ہوں، اللہ نے بہت دیا ہے لے جاؤ. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو. شوہروں کو کہا جا رہا ہے معاف کر دو، یعنی اس شکل میں بھی تم مہر دے دو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کی، اللہ کے خوف کے. مسئلہ تو یہ ہے، قانون یا یوں کہ یہ فتویٰ تو یہ ہے، فتویٰ تو یہ ہے، یہ فتویٰ اور تقویٰ میں فرق ہے. فتویٰ تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے کہ مرد واپس لے سکتا ہے، آدھا مہر مجھے واپس دے دو، آدھا تمہارا حق بنتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے تقویٰ یہ ہے کہ واپس مت لو، دے دو اس کو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اصول بتا دیا، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان حسن سلوک کو مت بھولو. میاں بیوی کی حیثیت سے بہرحال تمہارا رشتہ قائم ہو چکا تھا، اب طلاق ہو گئی ہے، جدا ہو رہے ہو، فراق ہو رہا ہے آپس میں، تب بھی اچھا سلوک کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو. اس لیے کہ حسن سلوک سے، اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے معاشرے اور سماج میں خوشگوار تعلقات بنتے ہیں، اچھا ماحول بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے راستے کھولتا ہے. ایک واقعہ مشہور سچا واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب تھے، ان کی شادی ہو گئی تھی، بیوی سے بنی نہیں بنی تو انہوں نے خسر صاحب کو بلایا، سسر صاحب کو، کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ ہے، بن نہیں رہی ہے تو اب آپ بتائیے کیا کریں. خسر نے کہا کہ نہیں بن رہی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. یعنی اچھے انداز سے آپس میں طے ہو گیا. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی. اس کے بعد اپنا سامان وامان اٹھا کر جہاں ان کی ڈیوٹی تھی وہاں چلے گئے. عدت مہینہ گزرنے کے بعد وہ واپس آئے اور واپس گھر میں آ کر کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے تم اگر لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، چونکہ اب تو جدا ہو چکی ہے نا. کہا کہ جو کچھ لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ. اس کا خسر لڑکی کا باپ بھی وہی تھا، عدت کے دوران اس مکان میں تھا. اس اللہ کی بندی نے کیا کہ گھر میں ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ سمیٹ کے لے کے چلی گئی. اور خسر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں سب کہ مولوی صاحب کچھ بول بھی نہیں رہے. بہرحال وہ لے گئی، سب سمیٹ لیا. تو رخصت ہوتے وقت، جدا ہوتے وقت خسر صاحب نے کہا ہفتہ 10 دن کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کر لینا. وہ مولوی صاحب ملاقات کرنے گئے تو کہا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کر رہا ہوں. اور پھر اس سے نکاح بھی ہو گیا اور بہت اچھی گزری دونوں کے درمیان. اب مولوی صاحب نے حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ جو کچھ تم لے جانا چاہو لے جاؤ. اس سے وہ اس کا دل جیت لیا. سسر صاحب کا تو چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دیا. یہ ایک سچا واقعہ ہے. تو قرآن کہتا ہے جدا بھی ہو نا، لا تنسوا الفضل بینکم، اچھے انداز سے جدا ہو، حسن سلوک کر لو. عورت کو کچھ دے دو، اللہ نے دیا ہے تو اس کو بخش دو. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ بہترین بدلہ دے گا. جیسے مولوی صاحب کو دے دیا بہترین بدلہ. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اب بیچ میں نماز کا ذکر چھڑ گیا، طلاق کا ذکر آ رہا، آگے ایک دو آتے ہیں اور آ رہی. یہاں پر مسائل کا جو ہے باب بند ہو جائے گا، آگے پھر دوسرے واقعات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے. تو طلاق اور عدت کے مسائل کے دوران بیچ میں نماز کا ذکر چھیڑ دیا. کہا کہ نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر بیچ والی درمیانی نماز کی پابندی کرو. نماز کا ذکر بیچ میں کیوں چھیڑا؟ علماء نے ایک وجہ لکھی، چونکہ طلاق ہو گئی، جدائیگی ہو گئی، تو اس طرح کا معاملہ ہونے کے بعد دونوں خاندانوں میں یا دونوں مرد اور عورت میں آپس میں کینہ، حسد، بغض، تعلقات کی خرابی، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. تو کہا کہ نماز میں لگ جاؤ، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور انسان کے دل کی صفائی ہو گئی
اور رب سے تعلق قائم ہو گیا تو اندر کا کینہ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی کے جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ نماز ان تمام برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جدائیگی کی وجہ سے غم پیدا ہو گیا ہے، میاں کو بھی ہوگا، بیوی کو بھی ہوگا، کیونکہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، غم پیدا ہو گیا ہے، تو نماز کے ذریعے سے صبر آئے گا، غم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ دیکھو طلاق ہے، یہ معاشرتی سماجی مسائل ہیں، جدائیگی ہو گئی، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، خاندانوں میں آپس میں تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو دیکھو یہ مسئلے تو دنیا میں ہیں تو پیش آتے رہیں گے، اس کی وجہ سے نماز کو مت بھول جانا کہ جہاں پنچ بیٹھ گئے معاملہ حل کرنے کے لیے، اب بیٹھے معاملہ حل کر رہے ہیں، لڑکے کا لڑکی کا، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز جاری ہے کہ نہیں، نماز کو مت بھولنا، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر روایات اور علماء یہ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ اس کے ادھر دن کی دو نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور ادھر رات کی دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، تو عصر کی نماز مراد ہے۔ اور عصر کی نماز کا خاص طور پر اس وجہ سے کہا کہ یہ وقت مشغولی کا بہت زیادہ ہوتا ہے، آدمی کے بیزی ہونے کا ہوتا ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا دنیا کی کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آدمی جلدی سے جلدی کام نپٹانا چاہتا ہے، کیونکہ رات آ رہی ہے، دن رخصت ہو رہا ہے، تو اس موقع پر زیادہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی غافل ہو جائے اور نماز ہی چلی جائے، اس لیے کہ خاص طور پر بیچ کی نماز، عصر کی نماز کا خیال رکھنا ہے، کہیں کاروبار کی گہما گہمی میں اور دنیا کے کاموں کو جلدی سے نپٹانے میں نماز ہی ذہن سے اوجھل ہو جائے، ایسا مت کرنا۔ اسی لیے عصر کی نماز کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ کسی قذاق نے، کسی لٹیرے نے، ڈاکو نے اس پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور مال بھی ختم کر دیا، لے گیا، چھین گیا، اور گھر والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا زیادہ نقصان ہے عصر کی نماز کے فوت ہونے کا اور چھوٹنے کا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، باادب، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ایسا لگے کہ کوئی غلام، کوئی خریدا ہوا نوکر اپنے مالک کے سامنے باادب کھڑا ہے، نماز میں اس طرح کھڑے ہو جاؤ، قانتین، ساکتین، خاموش کھڑے ہو جاؤ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ شروع اسلام میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، کسی نے سلام کیا، سلام کا جواب دینا جائز تھا، نماز میں آ رہے السلام علیکم کہا، آپ نماز میں کھڑے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیا، یا کوئی آیا اس کی ایک دو رکعت چھوٹی تو اسے پتہ نہیں چل رہا، وہ پوچھ رہا کتنی رکعت ہوئی، وہ کہا کہ 2 رکعت ہوئی ابھی، وہ نماز میں شامل ہو گیا۔ بات کلام کرنا جائز تھا، لیکن جب یہ آیتیں اتری پھر اس کے بعد سلام کلام سب بند۔ قوموا للہ قانتین، اب خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز تو پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کرنا، بھولنا نہیں ہے، کتنی بھی گہما گہمی ہو، کتنے بھی حالات خراب ہو، کتنی بھی مشغولی ہو، نماز تو پڑھنی ہے، یہاں تک کہ اگر خوف کا عالم ہے، ڈر کا عالم ہے، ڈر چاہے کسی درندے کا ہو، جنگل میں سفر کر رہے، شیر کا، چیتے کا، بھیڑیے کے حملہ آور ہونے کا، موذی تکلیف دہ جانوروں کے حملہ آور ہونے کا ڈر ہے، خوف ہے، یا جنگ کی حالت ہے، دشمن کا خطرہ ہے، اوپر ہوائی جہاز، جنگی جہاز چل رہے، پتہ نہیں کم بم برسا لیں، یا آمنے سامنے کی جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں دشمن حملہ کر دے، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں۔ ہاں نماز کی شکل بدل سکتی ہے، اگر دشمن کا خوف ہے تو قبلہ تو ہونا ضرور نہیں ہے، یوں تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی، لیکن دشمن ادھر کھڑا ہے، اب آپ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وقت جا رہا ہے، تو آپ ادھر رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، رکوع کرنا کوئی ضروری نہیں، سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سواری پر سوار ہیں تو اس وقت سواری پر سوار ہی نماز پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہاں کیفیت بدل جائے گی، حالت نماز کی بدل جائے گی کہ ہم
عام حالات میں ہم کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رخ ہو کے، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو یہ فرض ہے، نماز نہیں ہوگی، یا واجب میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر خوف کا عالم ہے، جنگ کا عالم ہے، دشمن سر پہ سوار ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو فرجالاً اور رکبانا، پیدل ہو تو پیدل پڑھو، سواری پر ہو سوار پڑھو، اگر قیام نہیں کر سکتے ہو چلتے ہوئے پڑھو، رکوع نہیں کر سکتے ہو اشارے سے کرو، سجدہ رکوع اشارے سے کرو، لیکن نماز پڑھنے اتنے اہمیت ہے نماز کی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں ہو جاؤ، سکون میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسا تم نے سکھایا ہے، جیسا تم کو اللہ نے سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اب اس میں فرائض کی بھی پابندی کرنی ہے، اور واجبات کی بھی پابندی کرنی ہے، سنتوں کی بھی پابندی کرنی ہے، آداب و مستحبات بھی بتائے گئے ہیں، ان سب کی پابندی کرنی ہے۔ امن کی حالت میں تو پھر ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا، آگے پھر آیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آدمی کو ایسا لگے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کی بیوی زندہ ہے، تو وصیۃً لازواجہم، ان کو اپنی بیویوں کے سلسلے میں وصیت کر کے جانا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت 1 سال تک عدت میں گزارتی تھی، 1 سال تک۔ اب بعض سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جو شوہر ہے اس کے پاس مکان ہی نہیں ہے، نادار ہے، غریب ہے، تو بیچاری وہ عدت کہاں گزارے گی؟ تو اس صورت میں وصیت کر کے جانا ہوتا تھا رشتہ داروں کو کہ بھائی 1 سال تک تم اس کو پریشان مت کرنا، کہ تمہارا گھر ہے، مکان ہے، اس میں 1 سال تک اس کو عدت گزارنے دینا۔ تو اسلام میں بھی شروع میں یہی مسئلہ تھا۔ پھر چونکہ میراث کا حکم آ گیا، میراث میں حصے بانٹ دیے گئے، اب شوہر مکان چھوڑ کے گیا ہے، اس میں سے حصہ مل جاتا ہے بیوی کو، کبھی اولاد ہیں تو کم ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو زیادہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ وصیت ضروری نہیں رہی۔ لیکن پہلے یہ وصیت کرنا ضروری تھا کہ وصیت کر کے جاؤ اپنی بیوی کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کو کہو کہ 1 سال تک اس کو پریشان نہیں کریں گے، اس کو ٹھکانہ دیں گے، سکنا اور رہائش دیں گے۔ متاعاً الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک اس کو یہاں رہنے دینا ہے، اس کا خرچہ دینا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ ہاں عدت گزرنے کے بعد فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلنا چاہیں دوسری جگہ نکاح کر لیں یا دوسری جگہ جانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر وہ جو کچھ اپنے سلسلے میں فیصلہ لیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ بھی آزاد ہیں، ان کو حق حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ جو قانون بتا رہا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کو مانو اور تسلیم کرو، اور نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اور اللہ حکمت والا بھی ہے، جو حکم اس نے دیا ہے اس میں پیچھے حکمت ہے، مصلحت ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے اور مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا کہ جو ہم نے طلاق والوں کے مسائل بتائے ہیں کہ طلاق ہوگی اور یہ شکل ہے، طلاق ہوگی یہ شکل ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ دینے کو کہا ہے، تو طلاق دی جانے والی عورتوں کے لیے مناسب طریقے سے برتنے کا سامان دینا چاہیے۔ یہ تقوی والوں پر حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں چاہیے کہ چاہے جدا ہو رہے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت ناراضگی ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے 1 پیسہ بھی اس کو نہ دو کیونکہ تعلق ختم ہو گیا، کہا کہ نہیں، تم ان کو دو، عورتوں کو رخصت کرو تو برتنے کی چیزیں دو۔ حقاً علی المتقین، کہ متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر ضروری ہے، حق بنتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں، اپنے احکام اور اپنی شریعت کے مسئلے اور قرآن کی ہدایات اور یہ رہنمائیاں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو اور پھر قرآن کی ان ہدایات پر، رہنمائی پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ طلاق، عدت وغیرہ کے مسئلے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آگے
چند واقعات بیان ہوں گے بنی اسرائیل کے، طالوت اور جالوت کے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی آ رہی ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ واقعات ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی